أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم. سورہ الانعام میں ہم لوگ ہیں اور صنادید قریش اور مکے کے جو کفار تھے مشرکین تھے اصل وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر اپنے جو بت ہے ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہم کو پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے بھی تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. لات عزا منات اور مختلف قسم کے نام رکھ لیے تھے انہوں نے اور بت بنا کے رکھے تھے. ان کی پوجا ہوتی تھی. یاد یہ کہ خود خانے کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. بعد میں آمدنی کے جھگڑے شروع ہو گئے. یہ جو نظر نیاز وہاں آ رہی ہے تو اس کی آمدنی کی جھگڑے شروع ہو گئے تو طے یہ کیا گیا کہ 360 بت مقرر کیے گئے جو کعبے میں تھے اور ہر دن کا جو آمدنی ہوتی تھی وہ ایک بت کے نام ہوتی تھی. تو جو اس کے مجاور یا پجاری جو بھی تھے اس کے وہ اس سے استفادہ کرتے تھے. اس طرح ہر روز کا معاملہ طے ہو گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بتوں کو چھوڑنا آمدنی سے ہاتھ دھونا تھا. اور پھر سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ وہ جو چودراہٹ تھی جو بڑائی تھی ابو جہل کی ابو لہب کی اور عتبہ اور شیبہ کی جو بڑے مانے جاتے تھے اس علاقے کے. اور اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ سب ختم ہو گئے. اس لیے بزید ہو گئے. رسول پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا اور کئی معجزے دکھائے. اس کے باوجود
کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہے مکے کے کعبۃ اللہ کے بازو، اس پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیجیے، پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ تو حضور نے دعا کرنے کا ارادہ بھی فرمایا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ جب کوئی قوم کوئی مطالبہ کرتی ہے معجزے کا اور وہ معجزہ ان کو ان کی چاہت کے مطابق دیا جاتا ہے اور پھر وہ قوم اس کا انکار کرے، تو پھر نظام قدرت کا یہ ہے کہ عذاب الہی سے قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے قوم پر رحم کرتے ہوئے اس معجزے کے ظہور کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ بعد میں یہ تو اتنے ضدی لوگ تھے کہ باوجود معجزہ نازل ہونے کے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے حضور نے دعا نہیں فرمائی معجزے کی۔ فرمانا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرشتے بھی اگر ہم ان پر ہر ایک کے پاس ایک فرشتہ آ کے اور ایک کتاب جو ہے ان کو دے کے یہ کہتا کہ بھائی تم ایمان لاؤ، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور جو لوگ مر گئے ہیں وہ قبروں سے اٹھ کے ان سے بات بھی کریں کہ بابا ایسا حشر کا معاملہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر کے اکٹھا پچھلی لا بھی لیا جاتا۔ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ایسے ضدی لوگ تھے۔ ہر درم اب پچھلی ساری قوموں کی داستان وہی ہے پوری، زدم زدی، ہر درمی۔ عاد و سمود کا کیا حال تھا؟ زدم زدی میں ختم ہو گئے۔ معقولیت کوئی بات عقل سے سوچنے کا نہیں ہے، کوئی بات سمجھداری کی نہیں۔ جیسے آج ہمارے ملک میں عقل سے سوچنے کی بات ختم ہو گئی، اب صرف زدم زدی چل رہی۔ وہی عاد و سمود والا منظر پھر دنیا میں لوٹ آ رہا ہے۔ کوئی بات سمجھداری سے، عقل سے، اصول سے، ضابطوں سے، دلائل سے نہیں، زدم زدی۔ تو جہاں قومیں ایسے عقل کو الگ رکھ دیتی ہیں اور زدم زدی کی کام کرتی ہے تو قومیں تباہ ہوتی ہے۔ ایسا انسانی تاریخ اور قرآنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ قوموں کی تباہی کا وقت شروع۔ جب گفتگو کریں گے ایسی کہ جیسے کوئی بخار آ گیا ہے، کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ دیکھیے آپ پورے ملک کا ماحول دیکھیے، ایسے جواب دیں گے جیسے شراب پی لی ہو۔ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگ منسٹری کے عہدے پہ، فلاں عہدے پہ، اور زدم زدی کی بات سمجھے نہیں، irrational، نامعقول گفتگو۔ تو یہ عربوں کو وہی کیا قریش نے۔ عاد و سمود کا جو حال تھا دیکھیے، انہوں نے خود ہی آپ کے
اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ انہونی معجزہ جو کسی کے تصور میں نہیں ہو سکتا ہے. کہنے لگے یہ پہاڑ ہے، اس سے اونٹنی نکالیے، بے تکا بات ہے. اور اونٹنی بھی 10 مہینے کی گاو ہو، نکلتے ہی جنے. اب وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ پہاڑ پھٹا اور اس سے ان کی اونٹنی نکلی. تو اب وہ جو اللہ کا معجزہ تھا اونٹنی، اب اس کی بے عزتی کرنے لگ گئے، اس کی توہین کرنے لگ گئے. اس کو وہ تالاب میں جو اپنا متعلقہ تھا پانی پینے سے روکنے لگے. اور آخرکار ایک نامعقول نے تو اونٹنی کو ہلاک کی، اس کے پیر فعقروہا، ایک نالائق ٹوٹ کھڑا ہوا اور اونٹنی کے پیر ہی اس نے کاٹ ڈالے. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواہ. تو پروردگار نے ان پر وہ عذاب نازل کیا اور وہ تباہ ہو گئی. ایسے کئی واقعات قوموں کی قرآن مجید میں اسی لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں نے جب نامعقول باتیں کی، عقل چھوڑ کے گفتگو کی اور ضدم ضدی کا کام کیا، ان کا ہی حشر ہو گیا. پچھلی گفتگو کرتے ہیں اور وہ پچھلی تاریخ یاد کرو کیا، پھر وہی حشر ہے. تو قریش کی جو ہر گرمی تھی، حضرت عثمان غنی حضرت کا جو کل شاید کی وفات کا دن تھا، شہادت کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاص بن وائل ان کا چچا تھا. اسلام میں چوتھے تھے یہ. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھے مسلمان تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو سابقون الاولون. جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ضدم ضدی کا کام رسیوں سے کھمبے سے باندھ دیا اور بولے جب تک تم اس نئے دین سے ہٹیں گے نہیں اس وقت تک یہ رسی کھلے گی. یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی پختگی اور عزم ان کا جب دیکھا تو تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ ہو جائے، جو ایمان ہم نے لایا ہے اس سے پلٹنے کی بات نہیں ہو سکتی. چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. دوسرے وہ والدہ یہ وہ بیچ میں آ گئے. ایسی ضدم ضدی عربوں کی تھی اور اسی ضدم ضدی اور ٹکراؤ کی صورت بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، حنین کا واقعہ پیش آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہم لوگوں کو ایک بات یاد رکھنے کی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ تمام
جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے دنیا میں، قطب ابدال جتنے گزرے ہیں، اور ان کا جو سلوک ہے، ساری دنیا کے اولیاء کا سلوک کے معنی ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے ذکر و فکر کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بزرگوں نے نکالا ہے۔ تو تمام اولیاء کرام کا سلوک پوری دنیا کی اب تک جتنے ہوئے اس کو ایک جگہ کیا جائے تو اس سے جو قرب الہی حاصل ہوگا وہ قرب الہی اور وہ مرتبہ ایک صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی کو جو حضور کا دیدار نصیب ہو گیا ہے اور اس دیدار کے نتیجے میں جو قرب الہی صحابی کو نصیب ہو گیا ہے، تو اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمام اولیاء کا جو سلوک ہے اس کو بھی اگر شمار کیا جائے تو ساروں کا سلوک مل کے ایک صحابی کے ایمان اور ان کی جو نسبت حضور سے قائم ہوئی ہے ایک لمحے کے لیے، اس کی برابری نہیں۔ اب اندازہ لگائی درجے صحابیت، اور پھر صحابہ میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقون الاولون میں چوتھے ایمان لانے والے، رابع اہل ایمانی، چوتھی شخصیت تھی جنہوں نے اللہ کے راہ میں اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیے کہ یہود نے جب دیکھا کہ اسلام کی باغ و بہار چل رہی ہے، حضرت عمر کا دور گزر گیا بڑی خوشحالی کے ساتھ، اور اسلام قیصر و کسریٰ کے دربار کو فتح کرتے ہوئے عجم میں داخل ہو گیا ہے، تو اب ان کو تکلیف ہونے لگی کہ یہ تو سیل رواں کی طرح پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دی۔ ایک صاحب، ان کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یمن کے تھے، انہوں نے جو ہے تقوی طہارت وغیرہ دکھا کے بظاہر نفاق رکھتے ہوئے انہوں نے بظاہر ایمان قبول کیا اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار آدمی دنیا کے سامنے بتایا۔ اور مدینے میں تو خیر بڑے بڑے صحابہ ہوتے، وہاں نہیں چل سکی، تو انہوں نے بصرے کا رخ کیا، جہاں دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سوچتے کرتے نہیں، زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے، انٹیریئر علاقے کو انہوں نے انتخاب کیا پوری پلاننگ کے ساتھ۔ اور دو عقیدے پھیلائے۔ ایک عقیدہ انہوں نے پھیلایا رجعیت بولیے یا رجعت بولیے، کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو پھر ہمارے رسول ان سے افضل وہ کیسا دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ بھی دوبارہ آئیں گے۔ اور کہنے لگے کہ
اصول انہوں نے دیا کہ کوئی اس وقت تک امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کا وصی نہ ہو، یعنی نبی نے اس کو وصیت نہ کی ہو، اپنا وصی بنایا ہو نبی۔ تو نبی کے وصی تو حضرت علی ہیں، تو وصی کے ہوتے ہوئے غیر وصی کیسے خلیفہ ہو؟ ایسے کچھ آؤنڈے چیتے ضابطے انہوں نے لوگوں کو سمجھائے، کچھ بدنام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال تک چلی، اس میں سے 6 سال تو بڑے امن و اطمینان کے ساتھ اور بڑے خوشحالی کے بھی رہے، لیکن باقی کے 6 سالوں میں سبائیوں کے فتنے کا معاملہ بڑھ گیا، اور چاروں طرف سے آندھی چیتی شکایتیں، یہ وہ، کیا ایسا ہو رہا ہے، وہ وہاں ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہاں ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلاف خود انکوائری کمیشن قائم کیا۔ انکوائری کمیشن، شکایتیں ہیں نا بھائی، یہاں سے شکایت آ رہی ہے، یہاں سے شکایت آ رہی ہے، یہاں سے شکایت آ رہی ہے۔ بعض اب تک لوگ بھیجے گئے کوفے سے، بصرے سے، مصر سے، مختلف علاقوں سے بھی جا کے اپنی شکایت پیش کرو اور بولو کہ وہ دیکھو وہاں کا حاکم ہم پر ظلم کرتا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے صحابہ کے مشورے سے انکوائری کمیشن اپنے خلاف قائم کیا اور فرمایا کہ یہ جا کے جہاں جہاں شکایتیں آئی ہیں ان کی تحقیق کی جائے، واقعی ان پر ظلم ہوا ہے اور کہاں کہاں کے لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ اب جناب وہ انکوائری کمیشن گیا، جہاں جاتے ہیں تو کوئی بات ثابت ہوتی نہیں، سب جھوٹ کے پلندے ہیں۔ وہ انکوائری کمیشن مختلف علاقوں سے آ کے جمع ہو کے انہوں نے رپورٹ دے دی کہ یہ بات کوئی صحیح نہیں ہے اور سب جھوٹ اور غلط ہے، کہیں کسی پر ظلم نہیں ہوا، اور یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ظلم ہو رہی، زیادتی ہو رہا ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اب سبائیوں کا مقصد تو ہنگامہ کھڑے کرنا تھا۔ اب ایک لشکر مصر سے آیا، مصر سے جب آیا تو انہوں نے وہاں کے والی کے بارے میں شکایت پیش کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں حضرت محمد بن ابی بکر بھی تھی، تو حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں حضرت عثمان غنی نے مکتوب لکھ دیا اور مصر کے گورنر کو لکھ دیا کہ آپ کو معزول کر دیا جاتا ہے اور جائزہ ان کو دے دو۔ وہ لوگ جا ہی رہے تھے کہ درمیان سے ان کو ایک تیزی سے اونٹنی جاتی ہوئی دکھی، انہوں نے وہ انکوائری کمیشن مختلف علاقوں سے آ کے جمع ہو کے انہوں نے رپورٹ دے دی کہ یہ بات کوئی صحیح نہیں ہے اور سب جھوٹ اور غلط ہے، کہیں کسی پر ظلم نہیں ہوا، اور یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ظلم ہو رہی، زیادتی ہو رہا ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اب سبائیوں کا مقصد تو ہنگامہ کھڑے کرنا تھا۔ اب ایک لشکر مصر سے آیا، مصر سے جب آیا تو انہوں نے وہاں کے والی کے بارے میں شکایت پیش کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں حضرت محمد بن ابی بکر بھی تھی، تو حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں حضرت عثمان غنی نے مکتوب لکھ دیا اور مصر کے گورنر کو لکھ دیا کہ آپ کو معزول کر دیا جاتا ہے
اور جائزہ ان کو دے دو. وہ لوگ جا ہی رہے تھے کہ درمیان سے ان کو ایک تیزی سے اونٹنی جاتی ہوئی دکھی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو دیکھا تو ان کے پاس ایک دوسرا خط تھا کہ میں نے تم کو معزول نہیں کیا ہے اور محمد بن ابی بکر جو ہی تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا. اب وہ لوگ جذبہ آ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ وہ خط لے کے حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ خط، بولے خط میرا نہیں ہے، مہر میری ہے، خط میرا نہیں ہے. اونٹنی میری ہے لیکن خط میرا نہیں ہے. تو وہ مروان نے ایسا جھوٹا خط لکھا، اس پر حضرت کی مہر چرا کے لگا دی. ایک ہنگامہ کھڑے ہو گئے. بس ایک سبب مل گیا. مروان حضرت کا برادر نسبتی. تو اب ان لوگوں نے کہا جو مروان کو حوالے کرو. تو فرمایا کہ مروان کے خلاف حکومت خود فیصلہ کرے گی اور اس کو سزا دے گی. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا کہ عوام کے ذمے، مجرم کو عوام کے ذمے کر دیا جاتا ہے. نہیں، وہ تحقیق کر کے قانوناً کارروائی اس کے خلاف حکومت خود کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ہمارے ذمے کر دو. ایسا طریقہ ہوتا ہے. تو اب جناب بناوٹی لشکر ادھر ادھر سے لائے گئے اور حضرت کے گھر کا 40 دن محاصرہ ہوا. آخری دنوں میں پانی بند، کھانا بند. تو حضرت نے ایک دن اپنے بالا خانے میں چڑھ کر خطبہ کیا اور فرمایا کہ بیر روما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بیر روما مدینہ منورہ میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا جو یہودی کا تھا. وہ پانی بیچتا تھا اور مسلمانوں کی تکلیف تھی اس کی. تو حضرت حضور نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید لے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کنویں کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے عام کر دیا. تو فرمایا کہ یہ کنویں کو میں نے خود خریدا تھا، اب اور مسلمانوں کے لیے اس کو عام کر دیا تھا. آج تم اسی کا پانی میرے پہ روکتے ہو. صحابہ حاضر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ، عمرو بن عاص، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو باغی آپ کے محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کی اجازت دیجیے. فوج ہے، پولیس ہے، ملٹری موجود ہے اسلامی، اور آپ حکم دیجئے تو یہ باغیوں کو. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبردار میرے خاطر کسی کا ایک قطرہ خون بہایا جائے. انہوں نے تو ابھی کسی کو قتل نہیں کیا ہے، تو اب ان کو کیسا قتل کریں گے؟ یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، تم اس کو نہیں اتارنا. مطلب یہ خلافت.
یہ چاہتے تھے کہ استعفیٰ دے دیں. اب ہر کوئی کھڑے ہو گیا استعفیٰ دے دیں تو وہ استحکام ہی ختم ہو جائے گا خلافت کا. ہر کوئی چند دنوں کے بعد ایک ٹیم کھڑے ہوئی جیسے پاکستان میں کھیل چل رہا ہے. ارے بھائی آپ کو اگر آپ عوامی اتنے محبوب ہیں یہ الیکشن لڑو نا بھائی. دیکھو ہندوستان میں کیسا ہو رہا ہے, کیسے جمہوریت بحال ہے, سکون سے الیکشن ہوتے ہیں اور وہ حکومت بدلتی ہے. تو آپ بھی اسی طرح ایک قانونی اور اصولی قسم کا انقلاب لائیے. کون روک رہا ہے؟ عوام کے سامنے آئیے, کنوینس کیجیے ان کو, اپنے کارنامے پیش کیجیے اور عوام آپ کو اختیار دیتے ہیں, چلیے کیجیے. مگر یہ کہ ایک اچھی خاصی حکومت بنی بنائی ہے, سب کچھ ہو گیا, اب آپ 2 سال کے بعد کھڑے ہوں گے بول رہے ہیں استعفیٰ دے دیں. یہ تو کچھ صحیح چیز نہیں. تو بہرکیف یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ استعفیٰ دے دیجیے. حضرت نے انکار کر دیا, فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا کہ جو لباس قمیص اللہ تم کو پہنائے گا اس کو خود نہیں اتار. اب وہ باغی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد نبوی میں جا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, امامت بھی کر رہے ہیں. تو آپ سے پوچھا لوگوں نے کہ یہ باغی لوگ جو نماز پڑھا رہے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو ایک اچھا کام ہے. جب اچھے کام کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو اتباع ہونا چاہیے. اور محض یہ کہ آپ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا خون, ایک قطرہ خون کسی مسلمان کا میرے خاطر نہ بہے, خود اپنے لیے مصیبت, خود شہادت کو آپ نے قبول کیا حدیث کی روشنی میں, اور سبق دیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کہ آپس میں ہی نزاع کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے. اٹھا سکتے تھے تلوار, باغی ہیں باغیوں کو پیٹو, آپ قتل کر, مگر وہ صحیح حل نہیں تھا. اس لیے آپ نے اس کو منع فرمایا اور صحابہ کو کہا کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے خوش رکھے وہ کسی کا قطرے خون نہ بہائے. آخرکار وہی ہوا. باغیوں نے, عبداللہ بن سبا کی فوج تیار ہو گئی, یہودی جو دراصل منافقین تھے, اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا وہ سبب بنی, اور جا کے حضرت علی سے بیعت کر لی. اب ادھر سے مطالبے شروع ہو رہے کہ ان کو قتل کرو, یہ قاتلین عثمان ہیں. چاروں خلفاء کے چاروں حالات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کے سامنے رکھے, اور آخری جو دو خلفاء ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی, ان کی جو خلافت تھی اس میں ہم لوگوں کو یہ سبق دیا گیا کہ فتنے کے زمانے میں کیا کام کیا جائے. حضرت علی کا بھی وہی حال رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ جو شیعوں کا مجموعہ ہے, خود ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال,
اے مردوں کے جیسے دکھنے والوں مگر جو مرد نہیں ہیں، وَيَا رَبَّاتَ الْحِجَالِ، اور اے بزدلی میں عورتوں کے مشابہ ہونے والوں، کاش تم جیسے لوگ، تم جیسے ایک 70 آدمی کو دے کر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک آدمی لے لوں، 70 تم میں کے دیکھے، ان میں کا ایک آدمی مجھے مل جائے۔ فرماتے حضرت شیعان علی، حضرت علی کے مدد کرنے والے نہیں ہو سکتے کہ جن کے بارے میں حضرت علی ایسا فرما رہے ہیں۔ میں شہادت کی تمنا میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے جان چھٹے بھی۔ تو کیا ایسے لوگ مخلصین ہو سکتے ہیں؟ وہ پورے سازشی اور منافقین گروپ تھا۔ اور بہت سارے صحابہ نے مشورہ بھی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کو لڑائی کا حکم دو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑنے والے نہیں ہیں، یہ اگر ان کو حکم دیا جائے تو یہ لڑنے والے، کیوں؟ وہ منافقین تھے، وہ اصل مومن نہیں تھے۔ وہ ہنگامہ کھڑے کر دیا انہوں نے، اور اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا عبداللہ بن سبا کی فوج نے، منافقوں نے، کہ صفین، جمل، جو دو بڑی بڑی جنگیں صحابہ کے آپس میں ہوئی، اور لاکھوں لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور آخرکار وہ جو سلسلہ ان کا یہودیوں کا جو اسلام کو نقصان پہنچانے کا ہے آج تک چلا ہوا ہے۔ اور آخرکار بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ لد سٹی کے شہر لد کے دروازے پہ دجال کو قتل کیا جائے گا، اور وہ لد شہر اسرائیل کا شہر ہے۔ تو احادیث میں بہت سارے اس کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ اسلام کو ہے تو یہود کا خطرہ ہے، اور حضور نے بار بار امت کو اس سے متنبہ فرمایا تو یہود و نصارہ کی اتباع نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، ان کی تہذیب نہ اختیار کی جائے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ حال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خود رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ احد کی جو لڑائی ہوئی تو اس میں 1000 گئے، لیکن 300 آئین میدان جنگ سے واپس آئے۔ وہ 300 منافقین تھے، وہ کیوں لڑتے؟ تو اس طرح صحابہ کے دور میں بھی یہ سارا جتنا ہنگامہ ہم کو جو نظر آتا ہے حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور بعد کے دور میں، یہ سب سبائیوں کا ہے۔ حادثہ کربلا کے بعد بھی مختار ثقفی کے نام سے ایک شخص سبائیوں میں سے کھڑا ہو گیا، مختار ثقفی، اور اس نے وہ کربلا میں جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس میں کئی معصوم لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ بڑا فتنہ تھا جس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس سے، اور بڑے عجیب و غریب واقعات احادیث میں ملتے ہیں، روایتوں میں ملتے ہیں اس بارے میں۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں سخت ترین قحط تھا،
ویسے موقع پہ رومی بادشاہ نے چیلنج کیا اور للکارا حضور پاک علیہ السلام کو، تو اس کی تکلیف میں اتنے غربت کی پریشانی کی حالت میں معاشی حضور نے اعلان کیا کہ رومی بادشاہ کا مقابلہ ہوگا، اور اس کے لیے آپ نے چندے کی اپیل فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور آپ نے پہلے تو 200 اونٹوں کا اعلان فرمایا، پھر 200 کا، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ جو اس جنگ کے لیے لگتا ہے مجھ سے لیا جائے۔ دیکھیے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہزاروں دینار اور اشرفیاں لا کے حضور کی گود میں ڈال دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ میں گھماتے جاتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیے مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو حضرت رقیہ سے شادی ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور بدر کے واقعے میں جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ام کلثوم جو کی دوسری صاحبزادی آپ نے دی، ان کا بھی جب انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو بھی تم کو دیتا۔ اب دیکھیے، اور شیعہ حضرات کے پاس تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طبقہ اسلام میں جھوٹ بولنے والا ہے تو یہ لوگوں کا ہے، جو من میں آیا روایتیں، جو من میں آیا باتیں۔ بانی جامع نظامیہ نے مقاصد الاسلام کا حصہ ششم اسی موضوع کو پورا رسالہ لکھا ہے، وہ مطالعے کے قابل ہے، اور اس سے سب معلوم ہو جاتا کہ کس طرح جو ہے یہودی فتنے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور صحابہ کس طرح اس میں صاف ستھرے رہے، انہوں نے کس طرح اسلامی رول ادا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد عقد فرمائے، خود حضرت رقیہ سے بچے ہوئے لیکن بچپن میں انتقال کر گئے، اور دوسری بیویوں سے حضرت کو جو ہے 7 بیٹیاں تھیں اور 9 بیٹے تھے، 16 اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ آسمان میں حضرت عثمان کو ذوالنورین پکارا جاتا تھا، 2 نور والے، اور 2 نور سے مراد ایک نور یعنی 2 بیٹیاں، حضور کی 2 بیٹیاں کسی بھی شخص کی عقد میں تاریخ اسلام میں کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس کے عقد میں آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنے پیر دراز کیے ہوئے تھے، اور ایک پہ سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، آپ ویسے بیٹھے، حضرت عمر آئے، آپ ویسے بیٹھے، حضرت عثمان جب آنے لگے تو آپ نے پیر درست فرمائے اور کپڑا بھی درست فرمایا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے، تو فرمایا کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں کیوں نہ حیا کروں۔ سخاوت کے تو بے شمار واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ قحط پڑا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کا قافلہ بہت بڑے تاجر تھے، نام ہی ان کو حضور نے غنی دے دیا تھا۔ تو جب قافلہ آیا
غلے سے لدا ہوا، تو مدینے کے جو تاجر تھے یہود آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور بولے 1 روپیے کا 1 روپیہ آپ کو دے دیتے ہیں نفع۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بڑھاؤ۔ بڑھاتے بڑھاتے وہ 5 روپیے پہ آ گئے۔ ہم روپیہ بول رہے ہیں جو کہ اس زمانے کا سکہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اور بڑھائیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگ بولے مدینے کے تاجر تو ہم لوگ ہیں، اب اس کے علاوہ آپ کو کہاں مل رہا ہے؟ سارے تاجر تو ہم ہیں اور ہم تو نہیں لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں جا کے پورا کا پورا غلہ مدینے کے فقراء کے لیے وقف کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 کے 10 دیتا ہے۔ یہ سخاوت کے واقعات بے شمار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کا مکمل صلہ ان کو عطا فرمائے، ان پر اپنا فضل فرمائے، اور ہم کو ان کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔